قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ بیٹل آف مسلم سیریز کی پہلی قسط میں ہم آج بات کریں گے مسلمانوں کی پہلی جنگ جو کہ چند سو لوگوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا ایک سردار تھا، شام سے ایک قافلہ لے کے مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 50,000 سونے کے سکے، اونٹ اور ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ اسے راستے میں خبر ملی کہ مدینے کے مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اس قافلے نے باراستہ مدینے سے ہی مکہ جانا تھا۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آخر نیکی کا حکم دینے والے مسلمانوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس طرح کا کام کرے؟ دراصل جو مال شام سے مکہ جا رہا تھا اس میں زیادہ تر مال مسلمانوں کا ہی تھا۔ جب 1 سال پہلے مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو تب کافروں نے ان پر ظلم و ستم تو کیا ہی کیا، مگر ان کا سارا مال و دولت اور زمین بھی چھین لی۔ اس لیے حقیقت میں مسلمان اپنا ہی مال واپس لینا چاہتے تھے۔ خیر، جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی تو اس نے ایک بندہ مکہ کی طرف بھیجا اور ارجنٹ مدد کا مطالبہ کیا۔ اس شخص جب مکہ پہنچا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس غریب اونٹ کے بھی ناک اور کان کاٹ دیے جس پر وہ مکہ آیا تھا۔ خیر، یہ ایک طریقہ تھا جو ایمرجنسی الارم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے چیخ کے سب کو مدد کے لیے بلایا، جہاں کفار اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ مسلمان کتنی تعداد میں ہیں، تو اس نے بتایا صرف کوئی 300 کے آگے پیچھے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ہم مور دین 1000 آدمی لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ اس نے بتایا جناب صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے اونٹوں کا پوچھا، اس نے کہا 70 اونٹ ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہم 170 لے کے جائیں گے۔ مگر دوسری جانب ابو سفیان نے عقل کا استعمال کیا اور اپنے قافلے کا رخ دوسرے راستے پہ موڑ دیا۔ ادھر مسلمان اس راستے پر بیٹھے اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے جس پر قافلہ پہلے آ رہا تھا۔ ان کو خبر نہ تھی کہ ابو سفیان ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے۔ جب مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے پیچھا کیا، مگر تب تک دیر ہو گئی تھی اور قافلہ ان کے ہاتھوں باحفاظت نکل گیا تھا۔ جب کفار نے اپنے قافلے کو باحفاظت آتے دیکھا تو ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ مکہ واپس جا سکتے تھے، مگر تب شیطانوں کے شیطان ابو جہل نے فیصلہ کیا Tomorrow we fight. ابو جہل نے فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کو سبق سکھا کے واپس جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر 3 گنا تھے۔ مگر ان گیدڑوں کی فوج کو کہاں خبر تھی کہ یہ نہ صرف انسانوں بلکہ فرشتوں کے ہاتھوں بھی پٹنے والے ہیں۔ اب ان 1300 کفار میں سے 300 نے لڑائی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور گھر یعنی مکہ کو چل دیے۔ اب مقابلہ 313 ورسز 1000 کا تھا۔ مسلم ہیو جسٹ 2 ہارس جبکہ کفار ہیو 100، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے پاس اونٹ بھی زیادہ تعداد میں تھے۔ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے آ کے خبر دی کہ قریش کی فوج حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کی وادی میں آ کے پڑاؤ ڈال لیا۔ بعد میں ایک صحابی کے کہنے پہ پڑاؤ کی جگہ تبدیل کی گئی اور پڑاؤ اس جگہ ڈالا گیا جہاں پانی کے کنویں موجود تھے، تاکہ کفار کو پانی تک رسائی ہی حاصل نہ ہو۔ یہ ایک بہترین قدم تھا، کیونکہ عرب کے صحرا میں پانی کے بنا لڑنا مینس موت۔ خیر، مسلمان جب رات کو جمع ہوئے تو وہ تھوڑے پریشان نظر آئے، لیکن معاملہ تب بدلا جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا میں سمندروں کی تہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں، اور حضور یہ جان بھی آپ مارنے کو تیار ہوں۔ تب مسلمان ذرا جوش میں آئے، اب وہ ہر بلا سے لڑنے کو تیار تھے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں کل کفار کی شکست دیکھ رہا ہوں، سونا آنکھیں او کم ہوئے نا، ہاؤ اٹس پاسبل، جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا اگلے دن ہوا۔ پھر کفار کی شکست پوری دنیا نے دیکھی۔ مسلمان کم تعداد ہونے کی وجہ سے وادی کی تنگ جگہ میں پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ کفار جب پہنچے تو ان پہ الگ ہی غرور چڑھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ عتبہ مکہ کا بہت بڑا تاجر اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ آگے بڑھا اور 1 on 1 لڑائی کے لیے مسلمانوں کو للکارا۔ یہ عرب کا ایک رواج تھا جس میں وہ 1 on 1 لڑائی لڑا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار آگے بڑھے۔ پھر کیوں چچا شیبہ اور بھائی ولید کو لے کر میدان میں للکارنے آ گئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مگر عتبہ نے کہا مکہ والوں سے مکہ والے لڑیں گے، یعنی قریش سے قریش لڑیں گے، اس لیے ان میں سے کوئی آ گیا ہے۔ تب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے فاتح خیبر مولا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔
حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں زخمی ہوئے جبکہ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ مارا جا چکا تھا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ قریش نے سوچا ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ان مسلمانوں کا تو کام تمام کیا جائے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کی پہلے صف نے بنا کسی موومنٹ کے وہی کھڑے ہو کے ان کا سامنا کیا اور ان کو مار مار کے پیچھے ہٹا دیا۔ قریش والے پریشان تھے آخر چل کیا رہا ہے۔ خیر مسلمانوں نے پہلے صف کو پیچھے کر کے نئی تازہ دم صف کو آگے کیا۔ قریش والے ایک بار پھر لپکے بٹ ریزلٹ نتھنگ دین دا پریویس۔ قریش ایک بار پھر پیش قدمی کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن اس دفعہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کے ان کی وہ درگت بنائی کہ قریش والے یوں بھاگے جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگ نکلی۔ مگر کفار کے ابو محترم، میرا مطلب ہے ابو جہل بھاگتے وقت مارا گیا۔ مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دے کے قریش کے منہ پر کالا توا مل دیا، جو پورے عرب میں ان کی بدنامی کا سبب بنا، اور مکہ والے حیران تھے ہاؤ اٹس پاسبل کہ 313 نے 1000 کو مار بھگایا۔ یہاں مسلمان مدینے میں خوشی منا رہے مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے ایک بڑی مصیبت پھر سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ آنے والی مصیبت کیا تھی اور اس نے مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔